اگر سحری کو بنانا ہو خاص تو یہ مزیدار سی ڈش بنا کر ریڈی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہیلدی رہیں۔ آج میں آپ سب لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں رمضان اسپیشل سحری میں بننے والا بہت ہی لذیذ ذائقے دار سا دم قیمہ۔ یہ دم قیمہ ایسی ڈش ہے جسے آپ آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں، اور سحری میں تو یہ پراٹھوں کے ساتھ چار چاند لگا دے گی۔ اتنا خوشبودار اور اتنا ذائقے دار یہ قیمہ بن کر تیار ہوتا ہے کہ آپ اسے پوری کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ وہی دم قیمہ ہے جو شادیوں میں اور دعوتوں میں ہم اسے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ اسے ڈنر، دعوتوں میں یا پھر کسی ایونٹ میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مزیدار سی ڈش کس طرح سے بنتی ہے۔ اسے بنانے کے لیے کڑھائی میں 1 پیالی آئل لیں گے، آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے۔ پھر اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے، وہ ایڈ کر دیں گے اور لائٹ براؤن ہونے تک اسے فرائی کر لیں گے۔ جب پیاز اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو اسے ہم الگ نکال لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو کرش کر لیں گے، یعنی اس کا چورا کر لیں گے۔ پھر اسی آئل میں نے 1/2 kg قیمہ لیا ہے، جسے میں نے اچھے سے واش کر کے چھلنے میں نکال لیا ہے۔ قیمہ یہاں پہ میں نے چکن کا لیا ہے، آپ چاہیں تو بیف اور مٹن کا بھی لے سکتے ہیں۔ قیمے کو آئل میں ایڈ کریں گے اور 1 منٹ تک اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے۔ قیمے کو 1 منٹ تک آئل میں فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا۔ قیمے کا کلر چینج ہو جانے کے بعد ہم اس میں 1.5 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اسے بھی اس کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے۔ کچھ سیکنڈ اس کو بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم مسالہ ایڈ کریں گے۔ مسالہ یہاں پہ میں نے ریڈی میڈ لیا ہے، آپ قیمے کی کوانٹٹی کے حساب سے اس میں مسالہ ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پہ میں نے دم قیمے کا 1 پیکٹ لیا ہے، جس کے میں نے 3 ٹیبل اسپون اس قیمے میں ایڈ کیے ہیں۔ قیمے کو مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ایک پیالی پھیٹا ہوا دہی ایڈ کریں گے، اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد 1 کپ یہاں پر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے۔ پانی ہمیں یہاں پر زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے، صرف 1 کپ ایڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کا بیف کا یا مٹن کا قیمہ ہے، آپ اس کے حساب سے پانی ایڈ کیجیے گا۔ 1 کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے ڈھانپ کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 10 منٹ کے بعد ہم دوبارہ سے ڈھکنا ہٹا کر دیکھیں گے کہ قیمہ ہمارا کیسا بنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پیاز کو ہم نے فرائی کیا تھا اور اس کو چورا کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے، اچھے سے مکس کریں گے۔ بہت ہی شاندار اور بہت ہی ذائقے دار یہ قیمہ بن کے تیار ہوتا ہے، آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ مزید 5 منٹ تک اسے اور پکائیں گے، پھر تیز آنچ پر اس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ سارا پانی اس کا خشک ہو جائے۔ اور یہ دیکھیے کتنا شاندار اور کتنا خوشبودار دم قیمہ یہاں پر بن کے ہمارا ریڈی ہوا ہے۔ اسموکی قیمہ بنانے کے لیے ہم اسے کوئلے کا دھواں دیں گے، جس کے لیے میں نے 2 کوئلوں کو دہکا لیا تھا، اور پھر جب یہ اچھے سے دہک گئے تو میں نے اسے قیمے میں بیچ میں کڑھائی میں رکھ دیا اور اس کے اوپر سے تھوڑا سا آئل ڈال کے ڈھکنا ڈھک دیا۔ اس سے کوئلے میں جتنی بھی خوشبو ہے وہ قیمے میں آ جائے گی۔ اس سے قیمہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی دھوئیں بن کر تیار ہوگا۔ میری تو یہ فیوریٹ ریسیپی ہے اور میں اسے رمضانوں میں سحری کے لیے بنا کے ضرور سیو کروں گی۔ آپ اس کے علاوہ قیمہ فرائی، قیمہ اسٹو، فرائی قیمہ اور دم قیمہ اور بھنا قیمہ بھی بنا سکتے ہیں۔ سارے قیمے پراٹھوں سے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ اوپر سے اسے ادرک، موٹی والی ہری مرچیں اور لیموں کے ساتھ گارنش کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے سے قیمہ بہت ہی لاجواب لگتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ رمضان کے حوالے سے یہ بیسٹ ریسیپی ہے۔ اب سحری کو بنائیں اور خاص روزے داروں کو خوش کریں اس لاجواب دم قیمے کے ساتھ۔
تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ. رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.